بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد، والد کا نام عمیر اور والدہ کا نام حناس بنت مالک تھا۔ اس جرأت و بہادری کے عظیم سپوت کا پورا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نہایت حسین و خوشروح نوجوان تھے۔ والدین کے انتہائی لاڈلے اور ناز و نعمت سے پلے بڑے تھے۔ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانہ میں میسر آ سکتی تھی وہ استعمال کرتے تھے۔ ان کے حسن و جمال اور ناز و نخرے کا عالم یہ تھا کہ خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ کوئی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ سیر و شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ روزانہ نئی پوشاک زیب تن کرتے اور نوکروں اور شہ جانوروں کے جلووں میں بڑی شان و شوکت سے شکار پر جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حسن ظاہری، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا تھا۔ صرف ایک جھلک رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی دیر تھی کہ شرک سے متنفر ہو گئے۔ ایک روز آپ گھر سے نکلے تو اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ قسمت نے یاوری کی تو پہلی ہی ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فریفتہ ہو گئے۔ حسن و جمال تو تھا ہی مگر عقل و ذہانت میں بھی بے مثال تھے۔ لہٰذا پہلی ہی ملاقات میں دل نور ایمان کی سچائی سے جگمگا اٹھا۔ کلمہ توحید بلند کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ دن تھے کہ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ تک آپ نے اپنے قبول اسلام کو چھپائے رکھا۔ آپ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے سینے کو منور کرتے۔ لیکن ایک روز جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور یہ خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور خاندان والوں کو کر دی۔ بس پھر کیا تھا کہ والدین کی محبت یکلخت نفرت میں بدل گئی۔ ماں نے مصعب کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا، مار مار کے برا حال کر دیا۔ سارے طریقے آزما لیے مگر اپنے لختے جگر کو حق گوئی سے نہ ہٹا سکی۔ جب مسلمان مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ماں کو جھانسا دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مکہ آئے تو ماں کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حبشہ چلے گئے اور پھر مختصر سے قیام کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب بھی ماں نے سختی برقرار رکھی اور ناز و نخرے میں پلے بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا آپ کو قید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے یہ ارادے دیکھے تو کہنے لگے، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ الغرض ماں نے اپنے بیٹے کے پختہ ارادے کو جانچتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پر الوداعی نگاہ ڈالی اور ماں سے کہا، پیاری اماں، میں آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے حق اور سچ کی گواہی دے دیں۔ ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو اسی حالت پر چھوڑا اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کے ایام تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باسیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت محسوس کی اور اس خاص مشن پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اول ترین معلم مقرر ہوئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف مدینہ شریف میں دین اسلام کی اشاعت کی
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں نماز جمعہ کا باقاعدہ آغاز بھی کیا، اور اس وجہ سے آپ اسلام کے اول ترین امام بھی مانے جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ پوشاک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جنگ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب جنگ احد کا دلخراش مارکا رونما ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ دیا۔ آپ نے بڑی جانبازی اور دلیری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ جنگ احد میں جب اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کفار کے نرخے میں پھنس گئے۔ مشرکین میں سے شہسوار ابن کما نے بڑھ کر تلوار سے آپ پر وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داہنا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تو اس نے دوسرے وار سے آپ کا بایاں بازو بھی الگ کر دیا۔ سلام ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر۔ دونوں بازو کٹ گئے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھ کٹے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرأت دیکھ کر ابن کمیہ کو سخت طیش آ گیا۔ اس نے تلوار پھینکی اور نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے قبل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے ہی رسول تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ مختصر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، معرکہ ختم ہوا تو شہداء کے کفن و دفن کا انتظام کیا جانے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کفن کے لیے جو چادر میسر آئی تھی وہ فقط اتنی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو اذخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موطا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موطا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا اور اس کے ساتھ مشرقین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موطا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانفشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ صحابی کی قبر سے تلاوت کی آواز حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غابہ جا رہا تھا تو راستہ میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرأت میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اے ابو طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزاں فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی
کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زارو قطار رونے لگی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔